پیشن یا امپیشن ہے ایسا. یہ ایک تصویر ہے امپیشن ہونے کی. کیوں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں یا بڑی چیزیں آج ہمیں غصہ دلاتی ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ امپیشن سے کتنی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. اگر آپ ڈرائیونگ کی ہی مثال لے لیں, جو لوگ گاڑی صبر سے نہیں چلاتے نا, جلد بازی کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش ہوا, میں خبروں میں دیکھ رہا تھا, 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. ایک بس تھی جو بڑی کوچ ہوتی ہے, وہ میرا خیال غالباً لاہور کی طرف جا رہی تھی, پاکستان ایکسپریس کا. اس میں 20 سے 25 لوگ مر گئے بس میں. وجہ یہ بتائی جاتی تھی فاٹک بند تھا, تو ڈرائیور نے سوچا کہ کچا ایک راستہ ہے اس طرف سے میں جلدی سے نکال لوں گا, وہ اس طرف سے نہیں ہے. وہ گیا تو وہاں پر وہ پھنس گئی, اور ٹرین اتنی سپیڈ میں تھی کہ وہ اس بس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور 20 سے 25 لوگ مر گئے. تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ صبر نہیں تھا کہ تھوڑا سا اطمینان کریں, آہستہ جائیں. کتنی جانیں بچ جاتی, لاکھوں جانیں آج صبر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں. یہ تو صرف ایک ڈرائیونگ کی میں نے بتایا, بہت ساری ایسی وجوہات ہے ہمیں جو آج دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, تحمل کا نہ ہونا. اپنے رشتوں میں دیکھ لیں آپ, روز آنا بہت بار غصے میں آتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ امپیشن, ہم میں صبر نہیں ہوتا. اور آج ہم نے خدا کے فضل سے سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے مسیح کی مانند بننا ہے اور ہماری زندگیوں میں تحمل آئے گا. ٹھیک ہے, تو آگے بڑھتے ہیں ہم. تو اس کے لیے ہمیں اپنے دل کی لیبارٹری میں جانا پڑے گا آج, اور کچھ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ٹھیک ہے, آر یو ریڈی؟ ہمیں آج پہلے اپنے ٹیسٹ کرنے ہیں کہ ہمیں کتنی کو امپیشن کی بیماری ہے, کس لیول پہ ہے, کون سی میڈیسن چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, تو ہم آگے بڑھتے ہیں فرسٹ ٹیسٹ کی طرف. انٹرپشن یعنی اردو میں اس کو کہتے ہیں رکاوٹ یا خلل. کس طرح سے یہ ہوتا ہے؟ اپنی زندگی پر غور کرنا ہے, اپنے ٹیسٹ کرتے جانا ہے اپنا ساتھ ساتھ. ڈنر ٹائم پر کھانے کے وقت فون بج جانا. ٹھیک ہے, اور خاص طور پر اگر آپ کو پتہ چل جائے یہ فون کس کا ہے جسے آپ پسند نہیں کرتے. باتھ روم میں آپ گئے ہیں, باہر سیل پرسن یا کوئی بھیک مانگنے والا آ گیا, دروازہ کھٹکھٹانے کر, آپ گھر پہ اکیلے ہیں, باتھ روم میں ہیں, غصہ آئے گا یہ کون ہے, اور آپ باہر جا کے دیکھیں گے اور آگے سے کہے کہ جی اللہ دے واسطے کچھ دے دو, تو کتنا غصہ آئے گا. پھر اگر آپ کسی کام کر رہے ہیں, کوئی ڈیڈ لائن ملی ہوئی ہے اور آپ گھر میں وہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ ہوم ورک ہے یا کوئی آپ کو آفس کی طرف سے کام ملا ہوا ہے, تو کوئی وزٹر آ جائے اور وہ بھی آپ کی ایسی انٹی انکل ہو جو آپ کو بالکل پسند نہیں ہے, تو کیسا لگے گا؟ تو غصہ آئے گا. ٹھیک ہے, تو پھر اگر میں اپنی بات کروں تو اگر میں کتاب پڑھ رہا ہوں تو میری بیوی کچھ مجھے بول دے کچھ کام کرنے کو, تو تھوڑا سا غصہ آئے گا. بچے اگر ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اور آخری سٹیج پہ ہیں, اگر ماں باپ کہہ دیں کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ, بازار سے چلے جاؤ, تو کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا. ٹھیک ہے, کیا یسوع کے زمانے میں بھی ایسا تھا؟ کوئی ایسی مثال دے سکتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے بائبل میں سے کہ کب کس کو خاص طور پر انٹرپشن کو ذہن میں رکھ کے؟ نہیں, ابھی پتہ چل جائے گا. پتہ چلا؟ متی کی انجیل 19واں باب 13-14 آیت. کیا ہو رہا ہے؟ وہ پیچھے وہ انٹرپشن کے لیے وہ جو شاگرد آپ دیکھیں یسوع مسیح کے جو پیچھے کھڑے ہیں, وہ کس کو پیچھے کر رہے ہیں؟ بچوں کو میرے پاس آنے دو. یعنی بچے آ رہے تھے تو ان کے شاگرد جو تھے وہ اس انٹرپشن سے ناراض ہو رہے تھے, وہ بچوں کو دور کر رہے تھے کہ آپ دور چلے جاؤ. ماں باپ جو مائیں ان کے بچوں کو جو دیکھا لے کے آ رہی ہیں, اور انٹرپشن ہو رہی تھی, وہ غصے میں آ رہے تھے. لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ بچوں کو میرے پاس آنے دو, کیونکہ اور انہیں منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. تو یسوع مسیح نے تحمل کا اور صبر کا یہاں پر ہمیں نمونہ دیا ہے.
پھر آگے بڑھتے ہیں. ٹیسٹ نمبر دوسرا، انکنوینئنس یعنی قباحت، بے آرامی، دقت، اذیت یا تکلیف. مثلاً آپ نے فرینڈس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ KFC جانے کا، میک ڈونلڈس جانے کا پلان کر تو لیا، لیکن جب آپ گئے تو آگے پتہ چلا کہ لمبی کیو ہے تو اور آپ نے بڑبڑانا شروع کر دیتے ہو، کرتے ہو، بڑبڑانا شروع کر دیتے ہو. ٹھیک ہے، پھر ساتھ میں اگر گھر میں سے کسی نے، پیرنٹس نے بل جمع کرانے کے لیے بھیج دیا، آپ دیکھیں گے اگر تو بائک ہے تو آپ جلدی سے اگلے بینک میں جانے کی کوشش کرو گے، اگلے بینک میں بھی دیکھو گے رش ہے، پھر اگلے بینک میں جانے کی کوشش کرو گے. تو یہ انکنوینئنس ہماری زندگی میں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہیں وی ہیو آ مائکرو ویو مینٹیلٹی. آج کل ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم ہر چیز جلدی 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 چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں فاسٹ فوڈ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کسی بل کیوں میں نہ لگنا پڑے، آن لائن اس کو بھر دیا جائے بل کو، نیوز آن لائن سننا پسند کریں گے، جلدی سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. پھر ہم الیکشنز پہ اتنا توجہ نہیں کرتے، لیکن رزلٹ کون سی اعظم دینا، کون سی پارٹی جیتی ہے. اور خاص طور پر جب ہم کوئی میچ یا ایسا پروگرام دیکھ رہے ہوں اور بیچ میں ایڈ آ جائے، بہت برا لگتا ہے نا. تو ٹیسٹ کر رہے ہیں نا آپ اپنے ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی یہ بیماری ہے ہمیں، تو اس کو ہم نے دور کرنا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ انکنوینئنس یسوع کے دور میں تھی. پھر کہوں گا کوئی مثال دیں گے آپ؟ مارتھا کو تھی، بیچاری کو بہت جلدی تھی کہ میں بھی کام شام ختم کر کے یسوع کے قدموں میں بیٹھوں. کام تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ایسے ہی ہے انکنوینئنس. تو انکنوینئنس تھی، اس میں صبر کا دامن چھلک گیا، غصے میں آ گئی، یسوع کے پاس پہنچ گئے شکایت کرنے کے لیے کہ یسوع میری بہن کو بھی سمجھاؤ، یہ تو آپ کے پاس ہی بیٹھی ہے، میری ہیلپ کرے. تو یسوع نے کیا بولا تھا؟ ہاں، اس نے اچھا حصہ چن لیا ہے. مریم تو بہت سی باتوں کی تردید میں ہے، کیوں فکر میں ہے، کیوں تجھے صبر کا دامن تم نے چھوڑ دیا ہے، تم بھی کام شام چھوڑو، آ کے کلام سنو، بیٹھو میرے پاس. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا دوسرا ٹیسٹ. اب ہم تیسرے ٹیسٹ کی طرف بڑھیں گے. اریٹیشن مطلب یہ اریٹیشن ہوتا ہے، یہ چھوٹی قسم کے چیزیں، چھوٹی قسم کی چیزیں، یعنی غصہ، تہش میں آ جانا، جلن، اشتعال، جھنجھلاہٹ، یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی کہ ٹریفک جام، ٹھیک ہے، ٹریفک جام ہو گیا، انسان کے بس میں نہیں ہے. اب کیسے ٹریفک جام کو وہ بدل سکتا، کیسے نہیں کھول سکتا؟ صرف ایک چیز سے، تحمل ہوگا، سکون ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے انسان کسی بھی حالت یا سچویشن میں ہے نا، تو اس کو تحمل کی بہت شدید ضرورت ہے. آج کے دور میں تحمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، چابیاں گم جائیں کیا ہوتا ہے؟ مطلب میرے تو گھر پاس ہی ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے 9 بجنے والے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے 9 بجنے سے 1 منٹ پہلے ہی آ جاؤ، صرف 1 منٹ. تو اکثر ہوتا ہے کوئی بائک کی یا آفس کی کبھی چابی نہیں ملتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، بندہ چیزیں ادھر ادھر، صبر سے نہیں، اریٹیشن. پھر کولڈ فوڈ آ جائے، مل جائے، ہم ویٹر کو بیچارے کو ویسے ڈانٹ دیتے ہیں، ویٹر صبر نہیں بالکل ہمیں. موٹر سائیکل گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے، غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر گھر میں باتھ روم ہو جاؤ تو آگے پہلے ہی بہن بھائی کوئی چلا جائے تو بہت غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اریٹیشن ہے. اور پڑوسیوں کا شور، بچوں کا شور، ماں باپ بھی گھر میں تنگ آتے بچوں کے شور، اریٹیشن ہے. کوئی آپ پڑھ رہے ہیں، دوسرا بھائی یہ دیکھو ماما اس نے کر دیا ہے، اریٹیشن. کچھ جو ہے چیزوں کا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کچھ چیزیں فرض کرو پڑوسی شور کر رہے ہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر ہم پڑوسیوں کو منع کریں گے لڑائی ہو جائے گی. تو جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ تحمل. ٹھیک ہے، اور تحمل جو ہے یہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے. میں آپ کو بتا دوں، سیریس میٹر ہے. کیوں؟
کیا آپ کسی ایسے شخص کی کوئی پرانے عہد نامے میں سے بتا سکتے ہیں کہ جس نے تحمل نہ کر کے گناہ کیا اور خدا نے اس کو سزا دی؟ ایک بہت بڑا نام ہے. ہاں، ساؤل؟ نہیں. اب بتاؤ گے کیوں ایسا ہوا تھا؟ پتہ ہے کیوں ایسا ہوا؟ خدا نے کہا تھا کہ جاؤ تم جا کر چٹان کو حکم دینا، کہنا، لاٹھی ضرور ساتھ لے کے جانا، لیکن خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ لاٹھی مار دینا. اب موسیٰ جو تھا یہ پریشر کوکر کی طرح پکتا جا رہا تھا. اب اس نے پھٹنا تھا کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، یہ بڑبڑاتے رہتے ہیں. تو موسیٰ نے بھی صبر کا دامن چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہم تحمل کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، مطلب نا صبری کو یا بڑبڑانے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم تحمل کا دامن چھوڑ دیتے ہیں یا تحمل سے باہر نکلتے ہیں، موسیٰ نے بھی بالکل یہی کیا، غصے میں آ گیا اور اس نے 2 بار چھڑی مار دی. 2 بار چھڑی مارنی، خدا نے فوراً اس کو سزا دے دی. اور اتنی بڑی سزا تھی، اگر موسیٰ کی جان چلی جاتی تو وہ خوش ہو جاتا، کہتا اس کی خیر ہے. لیکن جس چیز کے لیے اس نے 40 سال انتظار کیا، موسیٰ وعدے کی سرزمین میں داخل نہیں ہو پایا. کس لیے؟ کس وجہ سے؟ تحمل نہیں کیا اس وقت اس نے. حالانکہ وہ حلیم شخص تھا، دنیا پر اس وقت حلیم شخص تھا، لیکن مسلسل جو ہے صبر کا دامن یا صبر سے ہمیں زندگی کو گزارنا ہے، پیشن میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارا چوتھا ٹیسٹ. یہ کوئی بتا سکتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے جی ویٹ، انتظار. اور یہ انتظار آپ نے اگر کرنا ہے تو ہاسپٹلس میں جا کے دیکھیں. اگر آپ ویٹنگ روم میں بیٹھیں گے تو ہر شخص بڑبڑا رہا ہوگا، ڈاکٹر کو بول رہا ہوگا. خاص طور پہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں چلے جائیں، وہ پیشنٹس بڑبڑاتے ہیں، پیشنٹس جا کے جھوٹ بھی بولتے ہیں. تکلیف اتنی ہوتی نہیں ہے، جا کے بولتے ہیں میں تو بہت دور سے ہیں، میری یہ تکلیف ہے، مجھے اندر جانے دیں. دوسرے کہتے ہیں ہماری باری ہے، بڑبڑا رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ سودا سلف لے لیتے ہیں کسی بھی اسٹور میں جا کے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر بھی آپ ٹرالی میں ویٹ لائن میں کھڑے ہو گئے، ٹرالی میں اب آپ کچھ کر نہیں سکتے ہو. ان ایکٹیویٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر نہیں پا رہے ہو، کچھ نہیں کر پا رہے ہو، بیٹھے ہو ڈاکٹر کے پاس. ویسے تو لوگ اس سے نکلنے کے لیے بکس وغیرہ لے لیتے ہیں. یہ وہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ گاڑی میں جب بھی سرزیہ کے ساتھ یا کہیں بھی جاتا ہوں تو میرے پاس بک ہوتی ہے کہ اگر مجھے ویٹ کرنا پڑ جائے تو ویٹ نہیں، میں بک پڑھ لیتا ہوں. اگر مجھے ویٹ کرنا پڑ جائے، بک نہیں بھی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ دعا. ٹھیک ہے، دعا کر لیتا ہوں. اب آپ خدمت میں نہیں ہیں اس لیے، شاید کیونکہ ہم خدمت میں ہیں اس لیے ہمیں ہر وقت جو ہے وہ روحانی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ سکتے ہو. لیکن میں نے جو ایک بار لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ایک بار میں گیا اور میں نے وہاں پر ایک ویٹنگ روم میں ویٹ کر رہا تھا اور ایک فریم کے اوپر میری نظر پڑی. ٹھیک ہے، اور وہ اس پہ کوٹ لکھی تھی ایک، اور کوٹ نیچے میں نے دیکھ کر تو بڑا حیران ہوا اور خوشی بھی ہوئی. وہ کوٹ کس کی تھی؟ جوئس میئر کی. وہ آپ بھی دیکھ لیں، یہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے ویٹنگ روم میں لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ پیشن از ناٹ دا ایبلٹی ٹو ویٹ. ٹھیک ہے، پیشن کوئی ایسی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں انتظار کی قوت دے. ٹھیک ہے، اور آگے لکھا تھا بٹ ہاؤ یو ایکٹ وائل یو آر ویٹنگ. لیکن آپ کیسا بہیو کر سکتے ہو جب آپ انتظار کر رہے ہو. تو جب میں نے نیچے دیکھا تو جوائس میں لکھا تھا، میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا ہوئے ہماری کرسچن ہے. یہ جو بھی کوئی کام ایسا اچھا ہوتا ہے اگر کرسچن بندہ ہو تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے نا. پی ایس ایل ہو رہا ہے، ایک بھی بندہ کرسچن نہیں کھیل رہا تھا، مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا. خیر، اب ہم اس چیزوں سے کیسے نکلیں باہر؟ ہمیں بائبل سے سیکھنا ہے کہ ہم ہاؤ ٹو بیکم
پیشن پرسن. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے بھی 4 چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جو کلام ہمیں بتائے گا. ٹھیک ہے, اور اس میں ہے فرسٹ, سمجھتے جائیے گا. ٹھیک ہے, ڈیولپ اے نیو پرسپیکٹو. ہمیں ہر معاملے میں جہاں پر ہم اپنے آپ کو صبر سے باہر نکلتے ہوئے, غصے میں آتے ہوئے پائیں, تو ہمیں وہاں کیا کرنا ہے؟ اپنا سوچنے کا نظریہ تبدیل کرنا ہے. اپنے سوچنے کا نظریہ کیسے تبدیل کرنا ہے؟ میں نے ایک بار مثال دی تھی کلام سناتے وقت, جب میں سنا رہا تھا کہ ایک بک میں نے پڑھا تھا, مینجمنٹ کی بک تھی وہ. اس میں تھا کہ ایک شخص ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا, شاید بہتوں کو یاد آ جائے. ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا, اس کے 2-3 بچے بہت زیادہ مستی کر رہے تھے. تو اس کے سامنے جوڑا بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ جوڑا تھا بیٹھا ہوا, اور وہ کہہ رہے تھے کتنے بدتمیز بچے ہیں, یہ ان کو کیوں نہیں چپ کرا رہے ہیں, مطلب پورے ہال کو انہوں نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے. تو خیر وہ ان کا بھی وہ صبر ختم ہو جاتا ہے, اور وہ جا کے پہنچ جاتے ہیں اس آدمی کو, کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں منع کر رہے ہو. انہوں نے پورا ہال کا برا حال کیا ہوا ہے, کبھی ہمارے کندھوں پہ چڑھتے ہیں, کبھی ادھر صوفوں پہ چڑھتے ہیں, آپ کیوں نہیں. تو وہ بھی بک پڑھ رہا ہوتا ہے بندہ, نظریں اٹھاتا ہے, دیکھتا ہے اس شخص کی طرف بڑی محبت کے ساتھ, اور اسے کہتا ہے کہ ابھی 2 ہی گھنٹے ہوئے ہیں میں نے ان کی ماما کو دفن کر کے آ رہا ہوں, تو میں کیسے منع کروں. تو جب یہ اس جوڑے کو پتہ چلتا ہے تو ان کا تو پورا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے سوچنے کا, کیونکہ وہ انہوں نے سوچا نہیں تھا یہ کہ بچے کو کیوں نہیں منع کر رہا ہے. تو جب تک پھر وہ بچے, جب تک فلائٹ نہیں آ گئی, وہ جو جوڑا تھا وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور مل کے شور کرتا رہا. تو ہمیں بھی اپنے اوپر سے نظریں ہٹانے کی ضرورت ہے جب ہم غصے میں ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے, اگر ٹریفک جیم ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیوں جیم ہے, کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جو دا روٹ آف دا امپیشن ہے نا, وہ ہے سیلف لیسنس, کہ کیا اس کو کہیں گے الٹ اس کا, خود غرضی جو ہے وہ ہے روٹ جو ہے. کہ جب تک ہماری نظریں ہم پر لگی رہیں گی تو ہم ہمیشہ غصے میں رہیں گے. لیکن محبت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ محبت ہمیں سکھاتی ہے دوسروں کی طرف دیکھنا, دوسروں کے جس سے ہم پیار کریں گے اس کا ہم خیال رکھیں گے, اس کی ہر بات کا, اس کے کھانے کا, پینے کا, اس کو غصہ نہ آئے, اس کو تنگ نہ ہو, کیونکہ وہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اور آج میں آپ کو ایک کی بتاتا ہوں, جن کی شادیاں ہوں گی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں اپنی مسز کو خوش رکھیں, تو آپ اس نظریے سے چیزوں کو دیکھیں جس نظریے سے آپ کا ہسبینڈ دیکھ رہا ہے, جس نظریے سے آپ کی مسز اس کو دیکھ رہی ہے جن معاملات کو, تو پھر آپ ہمیشہ خوش رہیں گے, تحمل اور اطمینان آپ کی زندگی میں رہے گا. اسی طرح اگر آپ سکسیزفل بزنس مین بننا چاہتے ہیں نا, تو اپنے کسٹمرز کا نظریہ دیکھیں کہ آپ کے کسٹمرز آپ کے بزنس کو کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں, تو پھر آپ بہتر بزنس مین بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. یس, اے مین وزڈم gives him passion, it is to his glory to overlook an offense. اردو میں پڑھتا ہوں, یہ لکھا ہے امثال 19 کی 11 آیت, آدمیوں کی تمیز اس کو قہر کرنے میں دھیما بناتی ہے. تمیز, یہاں پر وزڈم لفظ آیا. ٹھیک ہے, وزڈم کیا ہے؟ وزڈم یہ ہے, یا وزڈم کی تعریف جو اصل ببلیکل تعریف ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو خدا کی نظر سے دیکھنا, کسی بھی مسئلے کو خدا کی نظر سے دیکھنا, کلام کی نظر سے دیکھنا کہ یہ مسئلہ ہے کیا ہے. اس کو کہتے ہیں وزڈم, حکمت. اور ہم انسان جو ہیں یہ کامل نہیں ہیں, غلطیاں کرتے رہتے ہیں. ہمیں خدا کی حکمت کو یا اس کی مرضی کو یا اس کی اینک لگا کر چیزوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا کیا نظریہ بالکل تبدیل ہو جائے گا. اور جو پیشن ہے یہ میچورٹی کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کسی شخص کی. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو روحانی
تصور کرتا ہے یا کلیم کرتا ہے کہ میں روحانی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر آپ پیشن نہیں دیکھتے ہیں تو وہ شخص کو ضرورت ہے روحانی بننے کی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص روحانی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، کوئی خادم ہے، اور وہ جلدی سے غصے میں آ جاتا ہے، تو اس میں بہت ساری ابھی بھی کمیاں باقی ہیں۔ کوئی بھی شخص کامل نہیں ہوتا، لیکن تو بھی ہمیں جو ہے وہ کامل بنتے رہنا ہے، مسیح کی مانند بنتے جانا ہے، مسیح کی مانند بنتے جانا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں نو اور ناٹ یٹ میں بھی فرق کرنا چاہیے۔ اکثر پیرنٹس آپ کو کسی چیز سے، کسی بات سے منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ منع کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ناٹ یٹ۔ اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں غلط کیا ہے، اس میں غلط کوئی نہیں ہوتا، غلط وقت ہوتا ہے، وہ کام غلط نہیں ہے، وقت ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں درست وقت کا انتظار کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ سیکنڈ، یہ کیا کر رہا ہے بندہ؟ رو رہا ہے کہ ہنس رہا ہے؟ ہنس رہا ہے۔ تو جو سیکنڈ طریقہ ہے ایکوائر اے سینس آف ہیومر۔ اگر ہم ہنسنا سیکھ لیں، اگر ہم اپنی مشکلات پر، جب ہم مشکل پہ ہوتے ہیں، اگر اس پر ہم ہنسنا سیکھ لیں نا، تو آپ کسی معاملے میں بھی اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں، کسی معاملے میں بھی اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، ایک دن میں یہاں سے بڑی جلدی سے اوپر سیڑھیوں پہ جا رہا تھا، تو کچھ مجھے اوپر آفس سے، لائبریری سے کچھ لینا تھا جلدی سے، تو میں جب گیا تو سامنے دو بزرگ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، اب جگہ نہیں تھی، مجھے جلدی بڑی تھی، فوراً میرے ذہن میں پتہ کیا تصویر آ گئی؟ مسٹر بین کی ایپیسوڈ وہ کس نے دیکھی ہے؟ فوراً میرے ذہن میں وہ آ گیا، اور میں اندر ہی اندر ہنسنے لگ گیا، اور اتنا تحمل آ گیا مجھے، میں نے کہا، پھر میں آرام سے ان کے پیچھے گیا۔ تو آپ کسی بھی معاملے کو آپ اس کو خوشی میں تبدیل کر سکتے ہو۔ پھر میں بتا دوں، یہاں پر بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، میں ٹھٹھا بازی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کی جگت بازی کی عادت ہوتی ہے کہ ہر ایک شخص کو پکڑ لینا اور اس پہ جگتے مارتے رہنا، اس کے رنگ روپ پر، بالوں پر، قد پر، ایسے بہت بری بات ہے، یہ گناہ ہے، خدا ٹھٹے بازی سے منع کرتا ہے۔ میں صرف سینس آف ہیومر کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہمیں خوش رہنا ہے، مسکرانا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا مذاق اڑا کر ہمیں ٹھٹھا نہیں کرنا ہے۔ یکس، اس کے لیے آیت بھی نوٹ کر لیں، A heart at peace gives life to the body، ٹھیک ہے۔ جو مطمئن دل ہے، امثال 14:30 ہے، مطمئن دل ہوتا ہے نا، یہ جسم کی جان ہے، یہ جسم کی جان ہے۔ تو اسی لیے تو پیس کے بعد پیشن آیا نا، اگر پیس آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو پیشن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات کی طرف ہم بڑھیں گے، ہمیں پیشن میں بڑھنے کے لیے، ہمیں تحمل میں بڑھنے کے لیے کس چیز میں گہرے ہونے کی ضرورت ہے؟ محبت میں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں محبت کا اور پیشن کا کوئی ایسا میل بتا دیں، کوئی جلدی سے آیت بتا دیں مجھے، اور بہت بڑی آیت ہے، بڑی فیمس آیت ہے، بڑی ہے۔ یس، محبت صابر ہے۔ اب دیکھو، محبت جب پالوس رسول لکھ رہا تھا، یہ پہلا ہے محبت کی تعریف کرتے ہوئے یا اس کا کریکٹرسٹک بتاتے ہوئے پالوس رسول نے کیا لکھا ہے؟ لو از پیشن۔ اب محبت میں اگر محبت نہیں ہے تو پھر تحمل زندگیوں میں نہیں آ سکتا۔ جب ہم پیشن میں نہیں ہوتے نا، جب ہم صبر تحمل میں نہیں ہیں، تو ہم لوگ کس میں بھی نہیں ہیں؟ محبت میں بھی نہیں ہیں۔ جب ہم کسی پر غصہ ہو رہے ہیں، جب ہم تحمل سے باہر ہو رہے ہیں، چاہے وہ ریسٹورنٹ ہے، چاہے وہ ہمارا اسکول ہے، کالج ہے، بس ہے، کچھ بھی ہے، چرچ ہے۔ آپ چرچ میں بھی دیکھیے، آپ کسی کو کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جائے، تو خواتین یا مرد حضرات بھی اتنا غصے سے دیکھیں گے دوسرے کو کہ بندہ خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے۔ یقین کریں ایسا ہی ہوتا ہے،
ایک بار مجھے یاد آ گیا کہ میں میریلن ہکی کی میٹنگ میں گیا. ہمیں بڑا شوق تھا کہ ہم آگے جا کے بیٹھیں. تو ایک ہماری چرچ کی آنٹی تھی, اب تو مجھے نظر نہیں آتی, شاید ڈیتھ ہو گئی ہے, تو بڑی روحانی ہوئی تھی, ایسے بڑی تیزی سے ہل رہی تھی. تو مطلب گیت چل رہا تھا, مجھے آگے جانا تھا. میں نے ہلکا سا آنٹی کو بولا, میں نے کہا ذرا مجھے آگے جانے دیں. اس نے اتنا غصہ میرے پہ کیا, میں سوچا یہ کیسی روحانیت تھی ہیں, ابھی تو اتنی روحانی تھی جیسے یسوع مسیح کے ساتھ ہی اوپر چلے جانا. لیکن اس ایک ہی وقت میں اتنا غصہ انہوں نے مجھے دکھایا. میں پھر چرچ میں دیکھتا ہوتا تھا. اس وقت میں اس چرچ کا ممبر نہیں تھا, میں لاہور سے کبھی کبھی آتا تھا. تو ہمیں جو ہے محبت میں بڑھنا ہے. اس کے لیے آیت دیکھتے ہیں. یس, be still before the God and wait patiently for him. یہ ہے زبور کی کتاب. میرے پاس اس کا میرا خیال اردو میں نے نہیں لکھا. تھینک یو جیسس. ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. افسیوں کی کتاب 4 باب اس کی 2 آیت. یہاں پر پتہ کیا لکھا ہے, غور سے سنیے گا. افسیوں کی آپ نوٹ کر لیں, افسیوں کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 1-2 آیت میں, یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو. یہ پولس رسول کی طرف سے حکم ہے. یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو. اور مسیح ہوتے ہوئے آپ بلیو کریں, ابھی تو آپ باہر جا کے آپ نے دیکھا نہیں ورک پلیس پہ ہوتا کیا ہے, آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوگا نا. مسیح ہوتے ہوئے اگر ہمارے پاس تحمل یا پیشن نہیں ہے نا, تو ہم لوگ تو اس ملک میں سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں جگہ جگہ ہم سے نفرت رکھی جائے گی. ہم جب کھانا پینے کے معاملے میں بھی ہم سے نفرت رکھی جائے گی. ٹھیک ہے, ہمیں بڑے تحمل سے صبر سے پیش آنا ہے. ہمیں اگر آپ آفس میں اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کو طرح طریقے سے دبایا جائے گا. اگر آپ کالج میں اچھے چلے گئے, اچھے نمبر لے رہے ہیں, تو بھی سیاست سے ایون کہ ٹیچرز پروفیسرز بھی مل کر چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے جو ان کے فرقے کے لوگ ہیں یا ان کے مذہب کے لوگ ہیں ان کو پرموٹ کریں. یہ دیکھو, یہ ایک نیچرل بات ہے. میں جب ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے کرسچن بھائیوں کو پرموٹ کروں, اور میں نے بہت سارے کرسچن ایسے لڑکوں کو پرموٹ کیا جو صرف ٹیم ممبر تھے. ان کے پاس ایجوکیشن بھی تھی لیکن ان میں کانفیڈنس نہیں تھا. تو ایک بہت اچھا لڑکا تھا, وہ آج مینیجر ہے KFC میں میرا خیال شاید. تو اس کو میں نے پوچھا, بھائی تم اتنا اچھا سارا کام جانتے ہو, مجھ سے بھی زیادہ کام جانتے ہو. جو اچھے ٹیم ممبر ہوتے ہیں وہ مینیجر سے زیادہ کام جانتے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا, یار تم ابھی تک یہ ٹیم ممبر ہی کیوں؟ تو اس نے بتایا, میں انٹرویو دینے گیا تھا تو مجھے کہا کہ تم کپڑے کیسے پہن کے آئے ہو بھائی, جاؤ. مطلب اس کو کچھ نہیں پوچھا, صرف وہ بیچارہ ڈریسنگ نہیں کر پایا صحیح سے. تو پھر میں نے اس کی ٹریننگ کی, اس کو 3 مہینے اس کو میں نے ٹریننگ دی. پھر اس کو میں نے انٹرویو کروایا اور وہ پہلے انٹرویو میں پاس ہو گیا. تو لہٰذا ہمیں کسی بھی سچویشن میں ہمیں طرح کی سچویشنز میں تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم محبت نہیں رکھیں گے نا اپنے دشمنوں سے بھی, ٹھیک ہے, اپنوں سے بھی, تو ہم کیسے صبر کر سکتے ہیں یا صبر میں ہم بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں محبت میں آگے بڑھنا ہے. یس, یہ ہے جی 2 پطرس 3 ہے. ختم, مجھے لگتا ہے ایک سلائڈ 1-2 غائب ہو گئی ہیں. یا سوری, یہ آیت جو تھی یہ ہم نے 4تھے پوائنٹ میں دیکھنی تھی نا, ڈپینڈ آن دا لارڈ, 3را پوائنٹ میں. جی, تو پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم نے اگلا جو کرنا ہے وہ ہے ڈپینڈ آن دا لارڈ. ٹھیک ہے, ڈپینڈ, ایک تو محبت میں بڑھنا ہے, پھر ڈپینڈ آن دا لارڈ. صبر میں بڑھنے کے لیے ہمیں خدا پر ڈپینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ پیشن از ناٹ دا ویئرنگ اے ماسک اینڈ پریٹینڈنگ. مطلب پیشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ خود سے تحمل کا کوئی ڈریس پہن لیں, کوئی مجبوری ہے آپ کو خود تحمل کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. پیشن از ناٹ
دا ول پاور. پیشن کوئی ول پاور بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں آج میں سارا دن پیشن میں ہی رہوں گا, میں صبر سے سب کام کروں گا. اگر ایسا کریں گے تو فرسٹریشن پیدا ہو جائے گی آپ کی اپنی لائف میں. پیشن جو ہے, تحمل جو ہے, یہ روح کا ایک پھل ہے, یہ روح کا ایک پھل ہے. تو ہمیں خدا میں بڑھنے کی ضرورت ہے, خدا میں بڑھنے کی ضرورت ہے. اور اسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیشن جو ہے وہ یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے, پیشن جو ہے یہ ایک ایمان ہے. کیسے؟ اب نوح کو دیکھیں, کتنے سال وہ پیشن سے اس نے رہا, تحمل سے کشتی بناتا رہا. کوئی بتائے؟ ہاں, سنڈے اسکول والوں سارے سنڈے اسکول پڑھ کے آئے. بھائی نوح نے کتنے سالوں میں کشتی بنائی تھی؟ 100 سال. 100 سال صبر سے. کتنے لوگوں نے باتیں کی ہو گئی بھائی یہ اس بزرگ کا تو دماغ نہیں کام کر رہا, یہ کیا بنا رہا ہے, یہ کشتی بنا رہا ہے, اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے, بھائی ادھر کون سا طوفان آنے والا ہے. کیوں وہ تحمل میں رہا؟ ایمان. کیونکہ اس نے تحمل کو ایمان سے اس نے کشتی بناتا رہا. ابراہیم نے اسحاق کے لیے کتنا ویٹ کیا؟ کتنا ویٹ کیا؟ 100 سال. آپ کہہ سکتے ہیں 100 سال, خیر اس نے بچپن سے تو نہیں ویٹ کیا, لیکن وہ 100 سال کا ہی تھا جب کہ اسحاق پیدا ہوا, تو انہوں نے بھی کافی لمبا ویٹ کیا. تو کیسے بھی کیا؟ یہ سارے ایمان کے ہیرو ہیں. کل بھی بات ہو رہی تھی بائبل اسٹڈی میں, عبرانی 11 باب میں ان کے سب کی تفصیل ہے. یہ جو ہیروز ہیں یہ ایمان سے, اور ایمان سے انہوں نے کیا رکھا؟ صبر رکھا. صبر جو ہے یہ ایمان ہی ہے بیسکلی, اور ایمان نہیں ہوگا تو صبر کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے, صبر سے ہی آپ ایمان رکھ سکتے ہیں. اور صبر کرنا اس وقت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ جب حالات ہمارے اپوزٹ ہوں. یعنی ہم دعا کر رہے ہیں بیماری کے لیے کہ بیماری شفا مل جائے, شفا نہیں مل رہی, خدا خاموش ہے, جواب نہیں آ رہا, حالات بہتر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور بچے, شوہر, بیوی, یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, جواب نہیں آ رہا, معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو پھر ہم صبر نہیں کرتے. لیکن ہمیں ان ایمان کے سورماؤں سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, رول کوس حاصل کرنے کے لیے صبر کیا نا. ٹھیک ہے, شاگردوں نے صبر کیا رول کوس حاصل کرنے. میں کہتا ہوں پرانے عہد نامے کے جتنے انبیاء تھے وہ مسیح کا انتظار کرتے کرتے مر گئے صبر سے. ان کو مسیحا کا انتظار تھا کہ مسیحا آئے گا, مسیحا آئے گا, مسیحا آئے گا. صبر صبر صبر, ہمیں بھی صبر حاصل کرتے رہنا ہے. اور آخر میں صبر کیوں رکھنا ہے؟ جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے, سب سے بڑی وجہ یہ ہے. 2 پطرس 3 باب 9 آیت کہ ہمیں صبر کیوں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں اب پڑھنے لگا ہوں آپ کے لیے. خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے, اس لیے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. تمہارے بارے میں کیا کرتا ہے؟ تحمل یعنی صبر. ٹھیک ہے, اس لیے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, صبر کرتا ہے تاکہ وہ ہمیں ہلاک نہ کر دے. صبر کرتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے, اس لیے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اگر خدا صبر کر رہا ہے نا کہ ہم لوگ توبہ تک پہنچ جائیں, اگر آپ سوچیں کہ خدا تحمل نہ کرے تو شاید جس دن ہم نے پہلے ہی جھوٹ بولا تھا تو ہماری زبان کاٹ دی گئی ہوتی. یا ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے کس کس طرح کے گناہ کیے ہیں, تو خدا نے ہمارے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کیا. وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کر رہا ہے, صبر کر رہا ہے. وہ آج بھی صبر کر رہا ہے ہمارے لیے. اور میرا ایمان ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہوئی اور وہ خطرے میں ہیں, تو بھی خدا صبر کر رہا ہے. ٹھیک ہے,
لیکن ایک دن وہ عدالت ضرور کرے گا. وہ عدالت کا وقت بتاتا نہیں ہے، کبھی کبھی فوراً ہی ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ جو تحمل خدا کر رہا ہے، اس فضل کے دور کو، اس فضل کے وقت کو جو وہ ہم پر کر رہا ہے، ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں کیوں صبر کرنا ہے؟ کیونکہ ہمارا خدا صبر کرنے والا خدا ہے، تحمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، صبر کرنے والا خدا ہے. ہم نے سیکھا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے کو، جب بھی ہم غصے میں ہوں گے، بے صبری میں ہوں گے، تو ہم نے اس معاملے کو خدا کی نظروں سے دیکھنا ہے. ہم نے دوسرے کی جو اپوزٹ بندہ ہے ہمارے، ہم نے اس کا نظریے دیکھنا ہے کہ اس کا نظریہ کیا ہے. ہم نے محبت میں اپنے آپ کو اور گہرا کرنا ہے، ہمیں گہرے ہونے کی ضرورت ہے. بغیر محبت کے ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم میں پیشن نہیں آ سکتا. اور ہم نے خدا پر بھروسہ کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے، تو ہی ہم صبر میں بڑھ سکتے ہیں. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں.